بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تقریباً پاکستانی میڈیا کے تمام چینل کے اوپر عمران خان کے ایک نئے بیان کو لے کر بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ اس میں زیادہ تر اگر ہم بیانات کو جو چرچا ہو رہا ہے جس انداز میں میڈیا کے مختلف شوز کے اندر اور اسی طریقے سے مختلف اینکرز کی زبانی اور اسی طریقے سے حکومتی جو اراکین ہیں ان کی زبانی، اگر ہم اس بیان کے چرچے کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ہمیں ایک انتقامی عنصر کا جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انتقام کا پہلو ضرور پوشیدہ ہے۔ عمران خان نے بنیادی طور پہ اب ہم نے اگر میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ کسی کے بھی حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے سے پہلے اگر کوئی صحافتی شخصیت ہے تو اسے انصاف کے پہلو کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا بھی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو ذہنوں کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کی جو بیان ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے جائے گا۔ پاکستانی قوم کے اندر یقینی طور پہ شاید بہت سارے لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہوں گے، تو لہٰذا آپ اپنی پسند و ناپسند کو اپنی قوم کے اوپر تھوپنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ صحافی کا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے اخلاقی بھی اور قانونی بھی کہ وہ صحافت کے اندر سچائی کو پروموٹ کرے اور سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ عمران خان کی جو موجودہ اس کا بیان جس کا چرچا ہو رہا ہے اور جس کو سامنے رکھ کر اسے باقاعدہ ایک غدار کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر اس کو باریک بینی سے بندہ دیکھے اس کے اندر عمران کیا رہا ہے؟ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ملک جو ہے خطرناک ترین موڑ پہ آ چکا ہے، ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، اور ملک کے اندر اگر اس طریقے سے جس طریقے سے عمران خان کا یہ کہنا کہ وہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی ایک خاص پارٹی کو جس کا بیانیہ عوام کے اندر انتہائی مقبول ہے اور پاکستان کی پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے جب سے، اور اس میں یقیناً شاید جو مخالفین ہیں وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور یقیناً یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عدالتوں سے مختلف طریقے سے مختلف جو ہماری جو اداروں سے اسے ریلیف بھی مل رہا ہے، جس میں عوامی پریشر ہے۔ سب کو پتہ ہے اس ٹائم عوام کی ایک بڑی جو عوام کا ایک بڑا حصہ عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادی کو لے کر اور پاکستان کے استحکام کو لے کر اور امریکہ کی غلامی سے جو آزادی دلانے کا نعرہ ہے، اگرچہ چونکہ ہم ایک سچائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر ہم نہیں کہتے کہ کل کو عمران خان اگر حکومت میں آتا ہے تو اس وقت اس کا چہرہ کس طرح ہوگا، لیکن فی الوقت جو اس کا نعرہ ہے وہ نعرہ خودداری کا نعرہ ہے، اور پاکستانی قوم چونکہ خوددار قوم ہے تو لہٰذا اس نعرے کی وجہ سے پاکستانی قوم کی پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے ساتھ مل چکا ہے، اور پاکستان لہٰذا اس بنیاد پر اگر اس پارٹی کو اس وقت دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی تو ملک کے اندر انتشار کا خطرہ یقینی طور پہ موجود ہے، اور ملک کے اندر اندرونی جو خلفشار ہے، اندرونی طور پہ فساد کا، اور جس کو اشارہ ہے اس کی طرف کی ملک جو ہے بدامنی کا شکار ہوگا، خانہ جنگی کا شکار ہوگا، جس کی تعبیر اس نے کہا ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک انتباہ تھا، یہ ایک وارننگ تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ دوسرا اس نے کہا کہ معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، آتے ساتھ ہی ایک جو ہے مہینے کے اندر اتنی مہنگائی کہ ابھی جو ہے وہ تقریباً یکمشت 30 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اسی طریقے سے بجلی کے جو بل ہیں اس کے متعلق ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 24 روپے تک لے کے جائیں گے، یعنی 16 روپے کچھ پیسے سے اٹھا کے 24 روپے فی یونٹ بل کا اضافہ ہوگا۔ پتہ نہیں اللہ کی ذات جانے قوم کس طرح برداشت کرے گی۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو رکھ کے عمران خان ایک الرٹ جاری کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مشکلات کا سبب بنے گا، اور اس نتیجے میں ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے
کہ جس کے حوالے سے اس نے جو ہے اپنی جو معلومات ہے، ظاہری ایک بندہ ایک ملک کا جو ہے سب سے بڑا، ملک کی سب سے بڑی کرسی پہ رہ چکا ہے، یقیناً اس کی اطلاعات ہوگی۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ان تینوں نے مل کے پلاننگ طے کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے بحرانات کو جنم لیا جائے، جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے اپنی ایٹمی طاقت جو ہے اس کو بھی کھونے پہ مجبور ہو جائے۔ یعنی جس طریقے سے بس بعید نہیں ہے جس طرح عمران خان کے اپنے دور کے اندر پاکستان کی قومی بینک کو گروی رکھ کر جو ہے قرض لیا گیا، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ شاید ہو سکتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ایٹمی اثاثے گروی رکھ کر قرض لینا پڑے، تو لہٰذا یہ بہرحال انتباہ ہے۔ اصل میں جو حکام جو پاکستان کے اندر مقتدر قوتیں ہیں، جو پاکستان کے حکمران طبقہ ہے، اسی طریقے سے باقی ہماری جو ادارے ہیں، ان کو جو ان کے ذہنوں میں جو خوف ہے وہ خوف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے انہیں شاید اندازہ ہو رہا ہے، بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ وقت کے لیے حکومت آئی جو کئی جماعتوں پر مشتمل ہے، اور جو ہے ان سب میں سے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کے پاس مکمل اختیارات نہیں ہیں، کیونکہ صدر پاکستان کی مرضی کا ابھی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مختصر سے وقت کے لیے آئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، لیکن عمران خان نے جب ان کو کہا کہ الیکشن کروائیں، جب اس نے ڈیڈ لائن دی، اور اب چونکہ وہ ڈیڈ لائن کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے دوبارہ سے آزادی مارچ کا اعلان کرنے کی طرف شاید جانا چاہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے خطرات اس لیے ہے کہ جب عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا، انہیں مجبوراً جو ہے الیکشن کی طرف یہ نہیں گئے۔ ظاہری بات ہے اگر الیکشن کی طرف جاتے عمران خان کے اس اعلان کے ساتھ تو ایک ثابت ہوتا کہ یہ ڈرے اور یہ الیکشن کی طرف گئے۔ ابھی یہ جو درمیان کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر عمران خان، بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ ابھی 2022 کا اس سال کا جو بجٹ آنے والا ہے، وہ بجٹ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ طوفان بن کر جو ہے ایک نیوکلیئر حملے کی طرح پاکستانی قوم کے اوپر گرے گی، اور جب یہ بجٹ آئے اتنی مہنگائی ہوگی، پاکستانی قوم کی چیخیں بلند ہوں گی، پاکستانی قوم واویلا مچا دے گی۔ اس وقت عمران خان کے لیے بہترین موقع ہوگا، اس وقت پاکستانی قوم کو جب وہ دوبارہ سے پکارے گی اور جب وہ دوبارہ سے پاکستانی قوم کو آواز دیں گے، تو اس وقت پاکستانی قوم یقیناً اس سے زیادہ انداز میں، یعنی جو آج کے وقت میں جو کچھ افراد پاکستانی قوم کے کچھ حصے وہ ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اس وقت یقینی طور پہ وہ جو درمیان کا طبقہ ہے وہ بھی عمران کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے پاکستان کی کثرت، پاکستان کی عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ موجود ہے، اس وقت جو ہے یہ اس سے بھی اوپر کی صورتحال ہوگی، اور اس وقت پاکستانی قوم کی تقریباً 2/3 اکثریت عمران خان کے ساتھ ہونے کے توقعات اور امکانات موجود ہے، جس کا خدشہ ہماری مقتدر قوتوں کو ہے، ہماری حکمران جماعتوں کو ہے، جس کی وجہ سے عمران کو ایک غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس نے جو الرٹ جاری کیا ہے اس کے اندر یقینی طور پہ اس پہلو کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اگر اسی طریقے سے اقتصادی بحران کا سلسلہ جاری رہا اور اسی طریقے سے عالمی طاقتوں کے ان کے کہنے پر، ان کے دباؤ میں آ کے، IMF کے پریشر کو سامنے رکھ کے، امریکہ کے پریشر کو سامنے رکھ کے، اسرائیل کے پریشر کو سامنے رکھیں، اگر ہماری جو ہے ہماری قومی حمیت، قومی غیرت اور قومی آزادی کے سودے ہوتے رہے، اسرائیل کا بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی نفی کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر پاکستانی جاتے ہیں، دورہ کر کے آتے ہیں، جس پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ سے اسرائیل کا سفر نہیں ہو سکتا، کس طریقے سے وہاں پر گئے اور پاکستان کی کون سی طاقت ہے جنہوں نے ان کو NOC دیا، ان کو جانے کی اجازت دی، اور کس جو ہے اختیار کے مطابق اور اس کا کس قانون کے مطابق وہ وہاں پر گئے۔ اور اسی طریقے سے مہنگائی کا جو طوفان ان کے کہنے پہ آ رہی ہے، IMF کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے پیٹرول کے اوپر جو اتنا بڑا عوام کے اوپر جو بم گرایا پیٹرول کی مہنگائی کی شکل پہ، اسی طریقے سے جو بجلی کے بل کی صورت میں آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے آنے والے وقتوں میں اگلے بجٹ میں کتنا بڑا طوفان کھڑا ہوتا ہے، یہ شاید ہمیں
عنقریب ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور یہی وہ ڈر ہے ان حکمرانوں کا، یہی وہ خوف ہے ان حکمرانوں کا جس خوف نے ان حکمرانوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہے۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، IMF سے ہم نے ہڈیاں لینی ہے، IMF سے ہم نے پیسہ لینا ہے، IMF سے ہم نے قرض لینا ہے، اور ماضی کی تاریخ کی طرح چونکہ جو قرض آتا ہے وہ قوم پہ تو لگتا نہیں ہے، وہ کرپشن کے اندر کہاں چلا جاتا ہے۔ البتہ اس میں میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق جتنا قرض آیا عمران کے اپنے دور میں، اس کا بھی ہمیں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شاید کچھ حصہ قوم پہ لگا ہو۔ یہ قرض کہاں آتا ہے اور پاکستان کی کس طاقتور جو ہے وہ طبقے کے پاس چلا جاتا ہے، اشرافیہ وہ کون سی طاقت ہے جس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اور جو یہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں اور قوم کی جو ہے قوم کے آنے والی نسلوں کا بھی سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا نہیں پتہ وہ قرض کیے جو ان کے دباؤ میں قرض لینے کے لیے اتنی جو مہنگائی کا طوفان لا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرمائے۔ بہرحال اس وقت عمران خان کی جو یہ اس کی طرف سے جو الرٹ جاری ہوا ہے، یہ جو انتباہ ہے، یہ یقیناً قابل غور ہے، اسے سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اور پاکستان کو آنے والے جو پاکستان کے حوالے سے ممکنہ متوقع جو خطرات ہیں اس کے سدباب کے لیے ہماری مقتدر قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے خدا نہ کرے ایسا وقت آئے، اس سے پہلے پاکستان کی سلامتی کو غور کرے، پاکستانی سلامتی کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان زندہ باد۔